قابل غور بات یہ ہے کہ جس طرح انسان کو دوسرے مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے، یعنی انسان اشرف المخلوقات ہے، تو اسی طرح جو انسان ہے ان کے آپس میں بھی مقام اور مرتبہ، شان اور شوکت کے اعتبار سے ان کے مراتب جو ہے وہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ اگر ایک انسان ایماندار ہو تو اس کا مقام الگ ہے، اور ایک انسان غیر مسلم یعنی کافر ہے تو اس کا مقام جو ہے عند اللہ اور عند الناس وہ مختلف ہے۔ حتیٰ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید پارہ نمبر 3 میں واضح طور پر یہ پیغام بھی فرمایا ہے کہ انبیاء کرام جو ہے وہ بھی مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے ان کے بھی مراتب جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ لیکن میری جو بات کا مقصد اور خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے وہ مختلف ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ان کا چناؤ کیا اور ان کو منتخب کیا رب العالمین نے، تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کا بھی انتخاب کیا۔ جو میری بات کا مقصد ہے وہ صحابہ کرام ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے انسانوں میں سے بعض ایسے انسان پیدا فرمائے جو عام انسانوں سے الگ ہے، جن کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا وہ سب عام انسانوں سے الگ اور مختلف ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہر انسان کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین جس کو جو مرتبہ دے اس مرتبے سے نہ آپ نے اس انسان کو زیادہ مرتبہ دینا ہے نہ اس کو کم مرتبہ دینا ہے۔ اگر آپ اللہ رب العالمین کے عطا کردہ مرتبہ سے ایک انسان کے مرتبہ کو آپ کم کرنا چاہیں گے تب بھی آپ گناہگار ہو جاؤ گے، اور اگر آپ اللہ رب العالمین کے عطا کردہ مرتبہ سے ایک انسان کو زیادہ مرتبہ عطا کرو گے تب بھی آپ گناہگار ہوگے۔ تو اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بعض ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو برا بالا کہتے ہیں، جو صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں وہ نازیبا اور جو غیر مناسب جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ایسے الفاظ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں جس کا کہنے سے انسان یا تو کافر ہو جاتا ہے یا انسان گناہگار اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان کو ہم لگام دیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں اعتراض کرنے کا کسی کو بھی حق حاصل نہیں، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ ایک عالم الدین ہو، شیخ الحدیث ہو یا کوئی ذاکر ہو، جو بھی ہو، صحابہ کرام کے بارے میں کسی کو بھی بولنے کا حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین خود ہی پیغام دے چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر پیغام دیا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ صحابہ کرام جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے راضی تھے اور اللہ رب العالمین صحابہ کرام سے راضی ہے۔ تو جب صحابہ کرام سے اللہ رب العالمین راضی ہے تو اس صحابہ کرام کے بارے میں کسی کو بھی کوئی قسم کی بات کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو پڑھتا ہوں کہ آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے امت کے بدترین جو لوگ ہیں، میرے امت میں سے سب سے بدترین انسان وہ ہوگا جو صحابہ پر جرت کرے اور صحابہ کے بارے میں برا بالا کہے اور صحابہ پر اعتراض کرے۔ جیسا کہ یہ حدیث جو ہے یہ کنز العمال میں بھی یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 32485، اور یہی روایت جو ہے الجامع الصغیر میں بھی موجود ہے، 2281 نمبر حدیث ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان شرار امتی اجراؤہم علی اصحابی، کہ میرے امت کے بدترین افراد میرے صحابہ کرام پر جرت کریں گے۔ تو آج موجودہ دور میں آپ دیکھ لیں بعض لوگ جو ہے وہ صحابہ کرام پر اعتراض کرتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں بولتے ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے زبان کو لگام دے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں آپ کو پیش کرتا ہوں، یہ بھی کنز العمال جو ہے اس میں یہ حدیث بھی موجود ہے، اور حدیث نمبر ہے 32474، اور یہی روایت مجمع الزوائد میں بھی موجود ہے، 16424 نمبر حدیث ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ من سب اصحابی، لعنت کرے اللہ تعالیٰ ان پر جو میرے صحابہ کرام کو برا بالا کہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ زبان مبارک سے یہ پیغام ہمیں سننے کو مل جائے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ بھائی لعنت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو صحابہ کے بارے میں بولتے ہیں برا بالا اور صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، وہ لوگ لعنتی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تیسری حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے ان کے محبوب نے کیا پیغام دیا ہے، اور یہی روایت جو ہے یہ روایت بکنز العمال میں ہے، حدیث نمبر ہے رقم الحدیث 32,466، اور جمع الجوامع میں بھی یہ حدیث ہے 2,609 نمبر حدیث ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے محبوب نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا فجعل منهم لی وزراء واصحارا وانصارا فمن صبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین ولا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، کہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو منتخب فرمایا اور اللہ رب العالمین نے میرے لیے ساتھی مقرر فرمائے اور جن سے میرے معاون و مددگار بنائے، اور جو ان کو برا بالا کہے تو اللہ رب العالمین کی ان پر لعنت ہوتی ہے، اور فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، اور لوگوں کی بھی ان پر لعنت ہوتی ہے جو صحابہ کے بارے میں برا بالا کہے۔ اس روایت میں اگر غور کیا جائے تو اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے ایک بہت بہترین بات فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ اختارنی، کہ اللہ رب العالمین نے میرا انتخاب کیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں واختار لی اصحابی، اور اللہ رب العالمین نے واختار لی اصحابا، اور اللہ رب العالمین نے میرے صحابہ کا چناؤ کیا، ان کو منتخب کیا۔ تو اب صحابہ کا انتخاب کرنے والے رب العالمین ہو گئے۔ اب رسول اللہ نے فرمایا کہ صحابہ کا انتخاب کرنے والے وہ رب العالمین ہے، اور جب اللہ رب العالمین نے صحابہ کا انتخاب کیا اور اب آپ صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، اور صحابہ کا انتخاب کرنے والے اللہ رب العالمین ہے، گویا آپ کا اعتراض اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کا انتخاب کیا ہے وہ لوگ ٹھیک نہیں۔ اگر آپ صحابہ کو برا بالا کہتے ہیں تو آپ صحابہ کو نہیں بلکہ اللہ کی ذات کو آپ برا بالا کہتے ہیں، کیونکہ صحابہ کا انتخاب کرنے والے جو ذات ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اب اگر آپ صحابہ پر اعتراض کریں گے تو یہ اعتراض اللہ پر ہوگا، کیونکہ صحابہ کا انتخاب کرنے والا تو رب العالمین ہے۔ اگر صحابہ میں کوئی نقص ہوتا، صحابہ کرام میں کوئی غلطی ہوتے، صحابہ کرام اچھے نہ ہوتے اور وہ اعتراض کے لائق ہوتے تو اللہ رب العالمین ان کا انتخاب کیوں کرتا؟ عرب کی سرزمین پر تو بڑے بڑے شاعر، فصحاء، بلغاء، بڑے خاندانی مالدار لوگ تھے، بڑے تاجر لوگ تھے، لیکن وہ صحابی نہ بن گئے، وہ کبھی بھی صحابی نہیں بن سکتے۔ کیونکہ صحابی بنا نہیں جاتا بلکہ صحابی بنایا جاتا ہے۔ صحابی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ان کا انتخاب ہوتا ہے صحابہ کا، چاہے انسان جتنا بھی کوشش کرے وہ صحابی نہیں بنا سکتا خود کو۔ کیونکہ صحابی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے انتخاب کردہ ہوتا ہے، یعنی جن لوگوں کا اللہ انتخاب کرے وہی صحابہ کرام بن جاتے ہیں۔ تو ہر کوئی نہ صحابی بن سکتا ہے اور نہ کوئی خود کو صحابی بنا سکتا ہے، بلکہ صحابی وہ ہوتا ہے جن کا انتخاب اللہ کرے، اور جن کا انتخاب اللہ کرے ان پر اعتراض کرنے کی کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں کہ صحابہ کرام کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین خود قرآن میں آیتیں نازل کرتے ہیں، کبھی اولئک هم الراشدون، کبھی اولئک هم المفلحون، کبھی اولئک هم الفائزون۔ ایسی آیتوں سے اللہ رب العالمین ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ رب العالمین نے کتنے مقام اور مرتبہ سے نوازا ہے، لیکن حضرت امام مہدی علیہ السلام سے زیادہ مرتبہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی کا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا صحابی اور خلیفۃ الاول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو صحابی ہے ان کا مقام بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ اس سے آپ خوب اندازہ لگائے کہ صحابہ کرام کا چناؤ جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اور آج کل کے دور میں کوئی صحابہ کرام کے بارے میں کچھ کہے، برا بالا کہے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے زبان کو لگام دے، توبہ طائب ہو جائے اور صحابہ کے بارے میں نہ بولے۔
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا آپ میرے صحابہ کرام کے بارے میں اپنے زبان کو لگام دو، صحابہ کرام کے بارے میں برا بالا کہنے سے آپ لوگ رک جاؤ۔ صحابہ جو ہے ان کا چناؤ اللہ نے کیا ہے، بس اللہ جس چیز کا چناؤ کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے نہ تو کوئی پوچھنے والا ہے اور نہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی پسندیدہ چیز پر کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس پر اعتراض کرے۔ اس کا مثال یوں سمجھے کہ بھائی بعض لوگ کہتے کہ فلاں صحابی جو ہے اس میں یہ غلطی تھی، نعوذ باللہ، فلاں صحابی جو ہے اس کو صحیح صحابی نہیں ہونا چاہیے تھا، جو آج کل ہمارے ذاکر لوگ بھی کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں، اور اسی طرح ہمارے اہل سنت والجماعت کے لوگ بھی کہتے ہیں بعض نادان، تو وہ صحابہ کی غلطیاں نکالتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بھائی 5 وقت کی جو نماز ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 7 وقت کی نماز ہوتی تو یہ اچھا ہوتا۔ اب ایسا بندہ جو ہے، آپ لوگ سوچ لیں کہ ایسا بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو 5 نمازوں پر اعتراض کرے؟ اس کا اعتراض دراصل اللہ رب العالمین پر ہے کہ اللہ نے 5 نمازیں مقرر کی، اللہ بادشاہ ہے، ان کی مرضی ہے، چاہے 5 نمازیں مقرر کرتا چاہے ایک بھی نہ کرتا، بس 5 مقرر کی ہے، ہمارا اس پر عقیدہ ہے، عمل ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان کہے کہ 5 وقت کی نماز کو مقرر کرنا یہ غلطی ہے، نعوذ باللہ، یہ 6 ہونی چاہیے تھی یا 3 ہونی چاہیے تھی، یہ بندہ جو ہے یہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ اس کا اعتراض اللہ رب العالمین پر ہوتا ہے جو اللہ کی طرف غلطی کی نسبت کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی صحابہ کا جو دشمن ہوتا ہے، جو صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، ان کو اتنی بات کی فکر ہونی چاہیے کہ بھائی میں جو لفظ منہ سے نکالتا ہوں اس کے بدلے میں مجھے میرا جو ایمان ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، یعنی میں اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہوں، کیونکہ صحابہ کا انتخاب کرنے والا تو رب العالمین ہے۔ اب اگر تو صحابی پر اعتراض کرے گا تو اللہ رب العالمین کے انتخاب کردہ انسانوں پر آپ اعتراض کرو گے، تو جب آپ اللہ رب العالمین کے منتخب کردہ انسانوں پر آپ اعتراض کرو گے تو آپ کا اعتراض تو اللہ پر ہو گیا، جو اللہ پر اعتراض کرتے ہیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے وہ آپ لوگ خوب جانتے ہیں۔ تو میری تمام باتوں کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ ہمارے طرح عام انسان نہیں تھے، اور صحابہ کرام جو تھے وہ دیگر لوگوں سے مختلف تھے، ان کا انتخاب رب العالمین نے کیا، اسی لیے صحابہ کرام کے بارے میں کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں برا بالا کہے۔ انشاءاللہ صحابہ کرام کے حوالے سے تفصیلی ویڈیوز میں آپ حضرات کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے بعد میں ایک دوسرا ویڈیو آپ حضرات کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، اور جو دشمنانی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے ان کی طرف سے جتنے اعتراضات وارد ہوتے ہیں ان تمام اعتراضات کا انشاءاللہ میں بہترین جوابات دوں گا، جن سے انشاءاللہ آپ بھی مطمئن ہوں گے، اور جو مخالفین ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ مطمئن ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مرتے دم تک، اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین تمام انسانوں کو ہدایت دے کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں برا بالا نہ کہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ لوگوں کو مرتے دم تک صحابہ کرام کی غلامی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔